اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائنوسار نے حکومت کی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائنوسار کی نسل ختم ہوتی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا کیسے بنی، سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا، زمین کو اللہ نے کب بنایا اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا۔ اب سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن جنبل نے روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ اور آپ نے فرمایا امامین تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ اس کے اوپر ہوا تھا نہ اس کے نیچے ہوا تھا، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر آپ نے پانی بھرا اور عرش پر پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد بن ترمذی، امام ابو داؤد نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ اللہ کا علم تھا کہ جس نے قلم کو اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، ہمارے یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اس نے لوح و قلم محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی ابتدا پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور زمین و آسمان کی پیدائش وجود میں آئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، مطلب پہلے کس چیز کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، اور پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیق، مصائب، جرائم، بیماریاں، بدھوں کے دن نور، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائے افزین میں جس مخلوقات کی تخلیق ہوئی اس میں آخری مخلوق انسان تھی۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت واضح سے بیان کیا گیا، اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان سے پہلے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا تھا، دوسرا نمبر جنوں کا تھا اور آخری نمبر انسانوں کا تھا۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، اور تمام فرشتے اپنے رب کے تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی
حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کے بارے میں زیادہ آیات حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور یہ آگ کے بڑھتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنات کو آگ کے جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، جنات کی اصل اور بنیاد